बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको करबला का एक दर्द भरे वाक़ये के बारे में बताएंगे, जिसमें तकरीबन 17 अहलुल बैत शहीद हुए, जिनमें से एक पूरी कायनात से ज़्यादा वज़नी हस्ती था। एक तराजू में एक को रखो और दूसरे तराजू में सारी कायनात को, तो इनका वज़न ज़्यादा था। 72 तो जानसार थे, अहलुल बैत 17 थे, और इस अहलुल बैत के काफ़िले में सबसे खूबसूरत थे हज़रत हसन के बेटे कासिम, सबसे खूबसूरत। जब जानिसार सारे शहीद हुए एक एक करके, तो अहलुल बैत की बारी आई, तो आपके बेटे अलीउल अकबर ने कहा, बाबा मेरी आँख आपको मरते नहीं देख सकती, पहले मुझे मरना होगा, फिर आपकी बारी आएगी। पहले शहीद अहलुल बैत में अलीउल अकबर हैं। नाज़रीन, तमाम सहाबा में सबसे मज़लूम हस्ती अलीउल अकबर हैं। हज़रत हसन बिन अली फ़ातिमा से हैं, और अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, मोहम्मद बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, जाफ़र बिन अली, 7 बच्चे ज़बह किए गए। नाज़रीन, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी रात रोया करते थे, तो उनके एक खादिम ने कहा, हज़रत आप सारी रात क्यों रोते रहते हैं? फिर रोने लगे और कहने लगे, ए दोस्त, उस याकूब का एक फ़र्जंद गुम हो गया था, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, वो भी फिर मिल गया था। एक की जुदाई में 40 साल रो रो के अपनी आँखें ख़त्म कर दी। मैंने अपनी आँखों के सामने तो सारे घर वालों को ज़बह करते हुए देखा है। मेरी आँख से आंसू ना टपके तो और क्या टपके। 7 भाई हुसैन तो इब्ने अली हैं, वो तो अपनी ज़ात में आप हैं, और 6 भाई तो शहीद हुए। अब्बास की शख्सियत मशहूर हुई क्योंकि उनके हाथ में झंडा था। 6-7 और हैं आपके बेटे अली, उनके बेटे अब्दुल्ला मासूम थे, तन्हा रह गए थे, सब शहीद हो चुके थे। और अब कूफी वाले अगर चाहते तो आपको शहीद कर देते, लेकिन वो हर कोई तलवार मारने से डरता था। पीछे जा रहा था 2 साल के बच्चे मासूम अब्दुल्ला बिन हुसैन। आपने ख़ुद तमन्ना की कि वो ख़ैमे से बाहर झांका तो मेरे पास भेजो। उनका ख़्याल था कि शायद ये दरिंदे इस बच्चे से बाज आ जाएं। कोई इम्तिहान था मेरे नबी के घर का, मेरे नबी के औलाद का। हमें तो हिम्मत ही नहीं हो रही ये सब वाक़या सुनाने की। नाज़रीन, हमने तो जब रबीउल अव्वल आता है तो हम ढोल बजा के फ़ारिग़ हो जाते हैं कि जैसे मेरे नबी सिर्फ़ 12 दिन के लिए थे, और जब मुहर्रम आता है तो हम रो धो के फिर ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बस हुसैन की कुर्बानी 10 दिन के लिए है। नाज़रीन, हमने तो रस्म रिवाज को दीन बना दिया है। मेरे नबी तो पल पल के लिए हैं, लम्हा लम्हा के लिए हैं। हर लम्हा तो मेरे नबी की ग़ुलामी में हो, तो मैंने रबीउल अव्वल को मनाया है। मेरी रूह में अल्लाह की मोहब्बत हो कि मेरा बूढ़ी बूढ़ी अल्लाह पुकारे, तब मैंने मुहर्रम को मनाया है। न झूठ बोलने वाला झूठ को छोड़ता है, न ज़ानी ज़ना को छोड़ता है, न शराबी शराब छोड़ता है, न डाकू डाके छोड़ता है, न रिश्वत लेने वाला रिश्वत छोड़ता है, न ये बाज़ारों में हेरा फेरी करने वाले झूठ छोड़ते हैं। आपने अब्दुल्ला को गोद में बिठाया कि आखिरी बाप बेटे की नज़रें चारों रहीं। कूफी लश्कर में एक अलबेरुमुवक्कित उस कमबख्त ने निशाना लगा के तीर छोड़ा है। अल्लाह की तकदीर अब भी हुसैन को और ऊपर ले जाना चाह रही है, और अल्लाह उनके सब्र को और ऊपर ले जाना चाह रही है। तीर दाएं बाएं भी जा सकता था, ख़ता भी हो सकता था। मासूम बच्चे की सीधा गर्दन से लगकर हलक से बाहर जा निकल गया। बच्चे की आह भी ना निकली और सर ऐसा ढल गया। नाज़रीन, यहाँ मेरे नबी के नवासे का दिल फटा है, और आपने बेटे का खून अपने हाथों में ऐसे ले लिया जो गर्दन से उबल रहा था। पूरा लब भर ली और यूँ आसमान की तरफ बुलंद किया और कहा, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझसे इस तरह राज़ी है तो मेरा सौदा सस्ता। मिटा दो करबला की तारीख़ को, सारा साल यजीद को गालियाँ देना और कुर्सी पे बैठकर यजीद बनना, सारा साल शिमर को जालिम कहना और अदालत में बैठकर चंद कोड़ियों पे कलम को बेच देना। तुम में और उनमें क्या फ़र्क है? हमारा दीन रस्म व रिवाज नहीं है, अकायद पर है। जो खून से अपने हाथ पर क्या हुआ होगा उनको उस वक्त। ए अल्लाह, तू राज़ी है तो मेरा कोई गिला नहीं, तूने अपनी मदद को रोक लिया है तो मैं तुझसे राज़ी। बच्चे को लिटा दिया है, लेकिन सब से ज़्यादा जो कासिम है, हुसैन के अबू बकर, हुसैन के अली और अब्दुल्ला तो शहीद हुए, तो सिर्फ़ हसन के अबू बकर, कासिम, अब्दुल्ला
مسلم بن عقیل کے جعفر عبد الرحمن خود مسلم بن عقیل بھی شہید ہوئے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن جعفر اون اور محمد حضرت زینب کے بیٹے، قربان جاؤں حضرت زینب پر ایک طرف بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے اور دوسری طرف بھائی کے صدمے کو دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا بہن آئی ہے، ساتھ زمین آسمان کی گردش، دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے۔ جب قاسم نکلے تو یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا۔ پر کوفے نے وار کیا تو انہوں نے زور زبر سے کہا، ہائے چچا، ہائے چچا۔ حسین تو زخموں سے نڈھال تھے، لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح وہ کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اگر قاتل پر حملہ کیا اس کا بازو کاٹا گیا۔ پھر اس کو لوگوں نے گھیر لیا، یہ تڑپ کے نیچے گرے اور ان کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، بس آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے اپنی نبی کو جنہوں نے ان کی اولاد کو اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، کیا منہ دکھائیں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ 61 ہجری 10 محرم اور محرم الحرام خواب دیکھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں خون ڈالنا ہے، زمین سے خون ڈال رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا، حسین، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے آؤں گا، ان کا وکیل میں بنوں گا۔ ایسی عظیم اولاد، اتنے عظیم سپوت، صرف اللہ کو راضی کرنے پر بازی، میرے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا کہ میرے نبی کی خوشخبری شہادت کی وجہ سے نہیں تھی، ابھی ماں کی چھاتی کا دودھ پی رہے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہیں فرق نہیں پڑنا تھا، فرق آگے پڑنا تھا، امت کو دین پہنچانا تھا، امت کو پیغام پہنچانا ہے کہ جان مال کو اللہ پر فدا کرنا ہی عین ہے، عین کامیابی ہے، عین عزت ہے، عین معراج مومن ہے۔ ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے، ٹھیکروں پر نہیں بکتے، پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کا ہوس یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی۔ اگر وہ بکا ہے ایمان کی خیر منائے، اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے کہ جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدان محشر میں پیش کریں گے۔ لاؤ اپنی اولاد کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ، لاؤ میرے حسین جیسا، لاؤ میرے عبداللہ جیسا، لاؤ میرے قاسم جیسا، یا اپنی تاریخ میں ڈالو یا ان راہوں سے واپس آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ موت کچھ نہیں۔ یزید بھی مر گیا، صرف 3 سال کم وقت نے حکومت کی، 39 سال کی عمر میں مر گیا، ایک عزت کی معراج سے بھی آگے کر گیا، ایک ذلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا۔ نماز کا وقت آیا، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو بہن نے پوچھا، یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہنے لگے، ہاں، ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے۔ کہنے لگے، بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ یزید کی بیعت کرتے پیغام ادھورا ہو جاتا، انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، نماز نہ پڑھتے تو حسینی قافلے کو کوئی فرق نہ پڑنا تھا۔ حضرت علی بیٹھے تھے کہ کعبہ کہنے لگے، اس شخص کے نسل سے ایک آنے والا ہے جس کے ساتھی شہید کر دیے جائیں گے، اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کر مل جائیں گے۔ تو اتنے میں حضرت حسن کعبہ بہت یہود کے عالم ہیں، حضرت امام حسین گزرے، لوگوں نے پوچھا یہ ہے؟ کہا یہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین گزرے، کہا یہ ہے؟ ہاں یہ ہیں، اور یہ اس قافلہ ان کے گھوڑوں کے پسینے سے بھی خشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے۔ اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں، اے شمر سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنے دیں۔ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چھوڑیں، نہیں پڑھنی ہے مجھے۔ ناظرین، کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں، یہ پیغام ہے کہ تمہارے کام روزگار تمہیں نماز سے محروم نہ کر دے۔ اپنے خون سے وضو کیا ہوگا یا پھر کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا۔
बड़ी मुक़द्दस है करबला की सरज़मीन, जहाँ वो सजदा हुआ जो 1400 साल में कभी नहीं होगा। कभी ऐसा सजदा ना होगा, ऐसी कुर्बानी वाला सजदा। हुसैन के सर से बड़ा साया किसके सर पे है? जो मेरे नबी की गोद में खेले, नबी की कमर पर सवार हैं। ये मेरे नबी के लाड थे अपने नवासों के साथ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मेरे कानों ने सुना, मेरी आँखों ने देखा कि हुसैन को झूला दे रही हैं, और फरमाया कि ए अल्लाह, मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार कर। सुभान अल्लाह। फ़र्ज़ नमाज नफल नहीं है, सुन्नत नहीं है, तन्हा नहीं। मस्जिद की बाजमात नमाज। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, आपने सजदा लंबा कर दिया। हम परेशान हो गए कि सजदा क्यों लंबा कर दिया। थोड़ा सा हिला के देखा, हसन और हुसैन दोनों नवासे कमर पर बैठे हुए थे। अभी अकेले अकेले एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दोनों इकट्ठे कमर पर बैठे हुए मेरे नबी ने सजदा लंबा कर दिया। कभी हसन बैठते, कभी हुसैन बैठते। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु सर से लेकर कमर तक बिल्कुल अपने नाना की तस्वीर थे, और कमर से पाँव तक बिल्कुल अपने बाप की तस्वीर थे। और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सर से लेकर कमर तक अपने बाप की तस्वीर थे, और कमर से लेकर पाँव तक अपने नाना की तस्वीर थे। सर से लेकर पाँव तक हसन मेरे नबी के मुशाबह थे, कमर से पाँव तक अली के मुशाबह थे। और हुसैन उसका उलट, सर से कमर तक अली के मुशाबह थे, और कमर से पाँव तक जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबह थे। एक आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया उनको उतारने के लिए, सजदे में ही मना कर दिया कि मेरे बच्चों को कुछ ना कहो। जब तक दोनों बच्चे उतरे नहीं, मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। ये लाड शायद इसलिए लुटाए थे कि आगे आप देख चुके थे कि होने वाला क्या है। एक जहर में तड़प रहा है। आखिर में जब शहीद हुए तो बहुत तड़प रहे थे, खून के बहारें चल रही थी। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे कहा, भाई कई दफ़ा जहर दिया गया, जो इस दफ़ा जहर दिया गया है ये मेरा कलेजा काट दिया है। तो हुसैन कहने लगे, भाई मुझे बताओ जहर किसने दिया है? तो क्या करोगे, कत्ल करोगे? कहा, हाँ कत्ल करूँगा। अली मैं नहीं बताता, अगर वो है जिसका मैं सोच रहा हूँ तो मैं खुद आके उससे लिपट लूँगा अल्लाह के पास जाके। अगर वो ना हुआ तो बेगुनाह मेरी वजह से कत्ल हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। किसकी औलाद है, किसकी गोद में पले हैं, किस माँ का दूध पिया है, जन्नत की औरतों के सरदार किसके बेटे हैं, अली बिन अली तालिब। आपने यूँ हाथ पकड़कर अली के सीने से यूँ लगा कर कहा, तुझे मुबारक हो, जन्नत पे तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। अजल की तलवार पड़ी है, 27 रमज़ान तलवार पड़ी है। मुजरिम सामने है और साथी दौड़ के ज़ख्म को पट्टी करने लगे तो वो बेगैरत कहता है, जो मर्ज़ी कर लो, यहाँ दवाइयाँ नहीं चलती। इतना सुनने के बाद तो साथियों का जी चाहा कि अभी उसकी बोटी बोटी कर लें। सुनो मेरे नबी के लाडले ने क्या फरमाया, इसे ठंडा पानी पिलाओ, इसे शरबत पिलाओ, इसे गर्म रोटी खिलाओ, इसका बिस्तर नरम बिछाओ, इनको आराम कराओ। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है। अगर मैं शहीद हो गया तो बस एक वार से ही इसकी गर्दन उड़ा देना, इसको तकलीफ़ ना पहुँचाना। किसकी नस्ल है? आपने शिमर को पैगाम भिजवाया नमाज़ पढ़ने। उन्होंने कहा, हम नमाज के लिए जंग नहीं रोकेंगे। तो आपने कहा कि नमाज तो नहीं छोड़ सकते। दुकानदार कहेंगे कि क्या करें कि गाहक ज़्यादा है, और यहाँ उम्मत को पैगाम दिया जा रहा है। ज़ेर खंजर पे ये पैगाम सुनाया हमने। सजदे में जान देने को हुसूल ज़िंदगी कहते हैं। कहा, चलो आधे नमाज पढ़ो, आधे जंग करो। आधों को नमाज पर खड़ा किया, आधों ने जंग की, और असर से पहले पहले सब के सब कट के नेज़ों पे चढ़ चुके थे। काफ़ी देर से आप बिल्कुल बेबस हो चुके थे। सारा काफ़िला अल्लाह के पास पहुंच चुका था। तन्हा जान थी, कोई वार करने से हर कोई घबराता था। तो शिमर ने लान तान की। ज़ुरा बिन शरीक तमीमी ने नेज़े से वार की तो सीने में लगा और पीछे गिरे। अज़हा बिन खौला आगे बढ़ा गर्दन काटने के लिए, लेकिन करीब हुआ तो कपकपा के पीछे हट गया। सुनन बिन अनस लग़वी कहने लगा, एक कमबख्त एक ज़ख्मी का सर नहीं काट सकता। वो नीचे उतरा और उसने आगे गर्दन काट दी, नेज़े पे चढ़ा दिया।
چھوٹے 2 سال عبداللہ سے لے کر حسین 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر مبارک اور سر نیزے پر چڑھ دیے۔ عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا اور لاشوں کو چھوڑ دیا گیا، دفن نہیں کیا گیا۔ ان کے جو مرے تھے ان کو دفن کیا گیا اور انہیں چھوڑ دیا گیا۔ گردنیں کاٹ دی گئیں، اوپر پانی چھوڑ دیا گیا۔ تو بنو اسد آئے، بنو اسد نے آ کر سب کو الگ الگ دفن کیا۔ تو جب عمر بن سعد کو پتہ چلا کہ ان کے تدفین ہو گئی، اوپر پانی چھوڑ دو تاکہ قبروں کا نشان ختم ہو جائے، اور پانی چھوڑ دیا تاکہ قبروں کے نشان 0 کر دیے جائیں۔ ایک بوڑھا آیا اسدی، اسی مٹی کو سونگنا شروع کر دیا۔ سونگتے جب امام علی مقام کی جگہ پر پہنچا تو پکارا، یہ ہے جنت کی خوشبو، تو یہ ہے میرے نبی کا نواسا، یہاں نیچے آرام کر رہا ہے۔ وہاں آپ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا۔ جب یہ قافلہ چلا تو زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں، یہ میرے نبی کا گھر ذبح ہوا، نبی کا گھر، میرے نبی کے لاڈلوں کی نسل۔ آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا، سردی تھی، چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ تو اس ہوا میں زید کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی، ادھر حسن اور ادھر حسین تھا۔ آپ نے کہا، یہ میرے بچے ہیں، یہ تو میری بیٹی کے بچے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، جو ان سے پیار کرے گا تو میرا اللہ بھی اس سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا تو میرا اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا۔ ان کو سامنے بٹھایا ہوا اور اپنی زبان باہر نکال کر کھیل رہے تھے، اور حسن معصوم تھے، وہ آگے ہاتھ بڑھا کر آپ کی زبان پکڑتے، آپ زبان منہ میں کر دیتے، پھر بچہ آپ کو غور سے دیکھتا تو پھر آپ زبان باہر نکالتے تو حسن آپ کی زبان پکڑتا اور آپ زبان کو پھر اندر کر دیتے۔ اس طرح یہ کھیل کافی دیر تک جاری رہتا اور ان کے ساتھ یوں ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی تھی، آپ بچوں کے ساتھ مل کر کشتی کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں ان کے، تو حسین چھوٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو شاباش دے رہے تھے، تو فاطمہ نے فرمایا، تھوڑا سا شاباش حسن کے لیے بھی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا ہے، حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میدان کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ زندگی ملی ہے اور ایک ہی دفعہ موت بھی آئے گی، یا اللہ کو راضی کر لو یا چند کوڑیوں پہ بک جاؤ۔ وہی سہرے سجائیں گے، تاج سروں پہ ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے۔ جو اللہ کو رب کہہ کر جھک گئے، جم گئے، سر نیزوں پر چڑھے۔ حضرت زینب نے مڑ کے دیکھا، ہائے دہائی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی ہے، اپنے ہی خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنے ہی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجایا ہوا ہے، آپ کی اولاد آج ذبح ہوئی پڑی ہے اور آپ کی بیٹیاں قید ہیں۔ کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیے اور مٹی کو غیرت آئی اور اس نے اڑ کے غبار اڑایا اور آپ کی اولاد کو اپنا کفن دے دیا۔ چند لمحے پہلے جن کی تلواریں چل رہی تھی، کوئی آنکھ نہیں تھی جو روئی نہ ہو، ایسے درندوں کو رلا دیا جنہیں انسان کہتے ہوئے بھی زبان ساتھ نہیں دیتی، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ناظرین، میں تو قصے کا مقصود بتا رہی ہوں، قصہ تو کبھی بھی سنانا میری ہمت نہیں ہوئی، میرے بس میں نہیں ہوا، میرے بس میں نہیں رہا کہ شاید آئندہ کبھی بھی نہ ہو، لیکن پیغام ہے میرے نبی کے اولاد کا، اور یہ ایک کربلا نہیں ہے، لاکھوں ہزاروں کربلائیں ہیں، چھوٹی ہیں اور بڑی ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے، امتحان کا، جو اسے راضی کر گیا کامیاب، جو کوڑیوں پہ بک گیا 2 ٹکے کا ہو کر بھی نہیں مرے گا، حس و خواہشات کی طرح بے نشاں ہو جائے گا۔ ناظرین، پاک مہینہ عظیم الشان قربانی، آؤ ہم عہد کریں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ جتنے کبیرہ گناہ تھے، یا اللہ آج توبہ، آج میں تیرا بن کر چلوں گا۔ کربلاؤں سے بچا ہم کو، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہاں، ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا، اس کا بیٹا بھرپور جوان
19-20 سال کی عمر میں 3 برائے اعظم کی خلافت پر بیٹھا، 3 برائے اعظم کی خلافت پر۔ عمر کتنی تھی؟ 18-19 سال۔ جوانی، پاگل پن، بے ہوشی، 40 دن حکومت کی۔ 41ویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پر بیٹھا، کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے۔ کہا دیکھو میرا باپ ایک ظالم انسان تھا، جبار تھا، ظالم تھا، اس نے اس تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا ہے، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، میں جا رہا ہوں۔ 3 برائے اعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کہ اس کے نیچے حسین کا خون ہے۔ مجھے نہیں چاہیے، گھر سے جنازہ نکلا ہے، خود نہیں اٹھا۔ 3 برائے اعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر امر ہو گیا۔ میرا تاجر 3 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، 3 روپے پہ دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، پھر اسلام زندہ باد کے نعرے بھی لگاتا ہے، پھر حکمرانوں کو گالیاں بھی دیتا ہے۔ ارے کبھی ایسے بھی تو دیکھ لو، ادھر بھی تو دیکھو، کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکو۔ کہتا ہے فلاں ایسا ہے، نواز شریف ایسا ہے تو ایسا ہے، تو بھٹو ایسا ہے۔ کبھی خود کو بھی تو دیکھو کہ میں کیسا ہوں۔ پہلے میں تو انسان بنوں، پہلے میری زبان سے جھوٹ سے توبہ ہو، غیبت سے توبہ ہو، فراڈ سے توبہ کروں، خیانت سے توبہ کروں، بددیانتی سے توبہ کروں۔ تو بھائیو، محرم ایک پیغام ہے کربلا، محرم ایک پیغام ہے، کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سولیوں پہ چڑھ گیا وہی کامیاب ہے۔ انہوں نے سہریں باندھے تو اللہ سے عافیت مانگو، سلامتی مانگو، سہولت مانگو۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہاں ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اب میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں۔ تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ ہم سب کی توبہ قبول کرے، اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول کرے۔ ناظرین، نیا سال شروع ہو رہا ہے، جس سے لڑے ہو معاف کر دو، جس سے زیادتی کی ہے معاف کر دو، تم نے زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، صلح کر لو۔ گھر میں لڑائی اپنوں سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، دوستوں سے ہے، اللہ پہ ڈال کر معاف کر دو۔ تو میرا اللہ معاف کرنے والوں کو تو پسند کرتا ہے۔ اور نئے سال سے 3 چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر 3 داخل کر لو۔ میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دیانتداری سے کام کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، عدل و انصاف سے کام کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، 3 چھوڑوں گا، 3 کروں گا۔ عدل کرو۔ عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی کرسی پر بیٹھوں، ہر وقت ظلم اور عدل کے درمیان چل رہا ہے۔ غلط چیز بیچنا ظلم ہے، صحیح چیز بیچنا عدل ہے۔ عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نوکر نوکری میں صحیح ٹائم پہ آتا ہے۔ عدل ہے، ڈنڈی مارنا ظلم ہے۔ میں عدل کروں گا، ظلم نہیں کروں گا۔ میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں دیانتداری سے زندگی گزاروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ میری بیس ہے۔ نماز فرض ہے۔ میرا سر اگر کربلا میں سجدہ دے سکتا ہے تو میں تو یہاں کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اللہ تعالی ہمارا یہ نیا سال عافیت والا، خیر والا بنائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔